السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطبہ جمعہ کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹاپک کیا تھا، الحج فرض علی الانام۔ پہلا خطبہ بہتر ہے ہم وہی پڑھیں جو آج امام صاحب نے موضوع کی مناسبت سے خطبہ حج نہیں بلکہ موضوع کی مناسبت سے پڑھا تھا کہ الحمدللہ جعل البیت مثابۃ للناس وامنا وفرض الحج وشرع الحج الیہ فرضا ونفلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اسس بيته على التوحيد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير العبيد بلغ دين الله سبحانه وتعالى وخطب قائلا يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا۔ حقیقتاً خطبے کے پہلے حصے کا ٹاپک یہی تھا کہ اللہ نے ہر مستطیع پر، جس کو حج پر جانے واپس آنے کی کیپیسٹی ہو، یہ استطاعت کیپیسٹی کیا ہوتی ہے پہلے میں بتا چکا ہوں غالباً کسی درس میں، جسے ہو اس پر حج کرنا فرض ہے، تو لہذا تم پر فرض ہے کہ حج کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعجلوا بالحج فإنه لا يدري أحدكم ماذا سيعرض له، اور جیسے امام صاحب نے پڑھا فماذا سيعرض له، کہ اے لوگوں جب مطلب موقع ملے، چانس ملے، تو جلدی میں حج کے فریضے سے عہدہ برا ہو جا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا جی کہ کل کیسا ہوگا، کل وہ کس طرح کے حالات کا سامنا کرے گا۔ اسی کو حج کھانے پینے سمیت لوگ 1500 میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آج 15,000 بھی دیتے ہیں تو چانس مشکل سے ملتا ہے۔ تو لہذا یہ جو فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قطعی دلیل نہ ہو۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جو حقیقتاً افغانی تفسیر قرآن ہے، اسے انسان کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور آنکھ بند کر صحابہ کی طرح اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ بظاہر آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری بندہ کرتا ہے تو اللہ رزق کی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم سیدھے چلتے ہیں امام صاحب کے خطبے کی طرف۔ حقیقتاً خطبہ کیا تھا؟ وہ ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء ابراہیم حنیف علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹریولنگ اور بیت اللہ کی طرف ایک طویل سفر کی روایات تھی جو امام صاحب نے بیان کی، اور آخر میں حج کی اہمیت جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حج کریں، اور اس کے لیے موقع محل کے اعتبار سے کچھ آداب و اخلاق، کچھ لیگل جو ضوابط ہیں، رولنگ ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر کچھ ہدایات، اور خطبے کے دوسرے حصے میں یہاں پر وزارت شعبہ حج وغیرہ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ریمائنڈ یا ان کی تذکیر اور یاد دہانی کرائی گئی۔ تو یہ ہے پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ۔ تو آئیے سب سے پہلے اولی طور پر ہم ابراہیم خلیل الرحمن اور رحمہ اللہ کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں۔ کم و بیش 3.5 سے تقریباً، بلکہ آپ کہیں کہ 3.5 سے لے کر 4,000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا، اور پھر جو ہوا اس وقت، اور جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آبائی وطن تھا جو نہر فرات سے اندر تقریباً کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور موجودہ دور میں بھی اس زمانے کے آثار وغیرہ موجود ہیں، تو وہاں سے حضرت ابراہیم کو جب کہا ان کے باپ نے وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا کہ یہ سب کچھ یہاں نہیں چلے گا اور یہاں سے دفع ہوں، یعنی مجھے چھوڑ کر نکل پڑیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کئی مراحل سے پہلے شام، فلسطین، پھر مصر، پھر واپس جب آ کر اس ارض مبارک میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی جو پہلی سلیب تھی، اور پھر حضرت ابراہیم نے آزاد کر کے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، حضرت ہاجر حضرت اسماعیل کی والدہ یا ماں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شام جیسی جو سرسبز و شاداب زمین ہے، فلسطین جیسی، جس کا ایک ایک ہر خطہ یعنی مبارک پیداوار تین و زیتون اور دیگر چیزوں سے سدا بہار تھا، کہا کہ ان دونوں کو لے کر ایک ایسی وادی میں جائیں، یہ شروع کا میرا مقدمہ تمہید اسی لیے تھی، ایک ایسی وادی میں آباد کریں جہاں نہ پانی کیا اور نہ ہی کوئی سبزی یا شادابی یا تنکائے گھاس بھی، اور تو اور 3 چیزیں جو کہا جاتا ہے، پانی، ماء اور ہوا اور کلا، یعنی کچھ زمینی پلانٹیشن پیداوار، زمینی سبزہ، پانی اور ہوا، ان تینوں، پانی تو زمینی پیداوار وہاں سرے سے تھی نہیں، بلکہ اس قسم کی سنگلاخ وادی ہے، جب درخت وغیرہ نہ ہو تو ہوا جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ کہاں ہوگی، یعنی انسانی بود و باش کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے
اس پر لبیک کہا اور بلا چوں و چرا مانا۔ اسی پر امام صاحب نے خطبے کے درمیان میں بہت بار بار زور دیا اور کہا کہ دیکھیں، آپ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بظاہر آپ کو اپنے خلاف نظر آئے، اپنے لیے مشکل نظر آئے، لیکن بلا چوں چرا، بلا ہے اور کیوں کہے، بلا چوں چرا آنکھ بند کر اللہ کا حکم مانے، اگرچہ آپ کو نہیں نظر آتا، لیکن اللہ علیم و حکیم ہے، اسی میں آپ کے لیے حکمت ہے۔ جب اللہ کا یہ حکم تھا تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اور اہلیہ کو لے کر اس خطے میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد جب دیکھا کہ بھئی آب ہو گیا، سنگ لاخ بنجر زمین، تو انسان ہے بھئی، دل کبیرہ خاطر ہوا کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، یا اس میرے عیال کا یہاں کیا ہوگا۔ کچھ تھوڑا بہت جو زاد رہا وہ بھی خشک چیزیں لے کر کھانے کے ساتھ آئے تھے، ایک مشغزہ پانی تو وہ کب تک ساتھ دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام ہے وہ کریں جو میرا حکم ہے، باقی میں رب ہوں، پرورش کرنا مجھ پروردگار کا کام ہے، اس کے بارے میں آپ بے فکر رہیں۔ یہاں اس نقطے کو پوائنٹ کیا گیا کہ آپ وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ یقیناً وہ کرے گا جس کا اللہ رب العالمین نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے وعدے کے بارے میں آپ بے فکر ہوں، یہ نہ ہوں کہ ظاہر امکانیات نہیں ہیں تو کیسے ہوگا۔ اور موجودہ دور میں بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو تھوڑا سا غور کریں، اگر واقعی آدمی اللہ پر توکل کرے تو بالکل روزمرہ آپ ہمیشہ، اور ہم ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ خیر، حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ کا کام ہے مجھ سے مانگیں، میرا کام ہے دینا۔ اور اس میں شک نہیں کہ بارہ آپ بہت سے بروشر پر دیکھتے ہوں گے یا مساجد میں، کسی سے بھی وہ کتنے قریبی آپ کا کیوں نہ ہو، کتنے خوشحال نہ کیوں ہو، مخلوقات میں سے جس سے بھی آپ مانگیں گے وہ آپ سے ناراض ہوگا، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اور اللہ وہ خالق رب العالمین وہ ذات ہے کہ اگر آپ نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے، شروع سے آخر تک تو اللہ سے مانگا ہی جاتا ہے، اس میں بالخصوص سورہ فاتحہ میں تو اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ خیر، جب یہ حالات تھے تو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئے۔ کیا ایک بلند جسے کہتے ہیں جبل ابو قبیس، اس پر چڑھے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، سسٹینر اور حاجت روا مشکل کشا، رب کے یہ معنی ہوتے ہیں، میں نے اپنے اس عیال کو، بال بچوں کو ایک ایسی آبادی میں لا ڈالا ہے، ایک ایسے آبادی میں سکونت پذیر ہونے کے لیے لا چھوڑا ہے، غیر ذی زرع، جس میں پیداوار اور زراعت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہاں ایک چیز ہے، عند بیتک المحرم، تیرا جو مقدس بیت حرام ہے، کعبہ ہے، اس کے یہ ہمسائے ہیں۔ ربنا فجعل افئدۃ من الناس تهوی علیہم، پھر اس سے پہلے کہا کہ اللہ تاکہ وہ کیا کریں، نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پوری مسلم تاریخ میں دیکھیں گے تو فجر کی نماز کا بہت بڑا رول ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، کسی کو بھی نہیں پائیں گے کہ وہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو پھر جابلیس ہو۔ من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، فلا یطلبن احد ذمته، پھر جو اللہ کی امان میں ہے اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تو الغرض تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ غیر ذی زرع زمین ہے بار الہا، تو اس میں کیا، ایک تو یہ کہ اے اللہ انہیں توفیق دے تاکہ یہ نماز پابندی سے ادا کریں، زکوٰۃ کریں، اور فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، ہوا یعنی پوری دنیا سے لوگوں کے دلوں کو اس زمین کے لیے بے چین کر دے۔ پرلے درجے کا کوئی گناہ گار سے گناہ گار، اعلانیہ گناہ کرنے والا مسلمان بھی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی دل بے چین رہتا ہے کہاں، مکہ آنے کے لیے، چاہے ساری دن کی ساری زندگی کی پونجی اسے کیوں نہ خرچ کرنی پڑے، چاہے کچھ ادھر ادھر سے تعاون یا ٹمپریری قرضہ کیوں نہ لینا پڑے۔ تو فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، ٹھیک، اور وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ایسا رزق عطا کر کہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے، میووں اور پھلوں کا انہیں رزق عطا کر، اور تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ میوہ جات پیدا ہوتے ہیں وہاں آپ کو موسم کے علاوہ نظر نہیں آتے، اور یہاں ساری دنیا کے فروٹ ہمہ وقت ارزاں مناسب ریٹ پر ہر وقت آپ کے سامنے رہتے ہیں، آج کل تو بالکل آپ کی رہائش تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ مشکل ترین حالات کیوں نہ ہوں، سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے۔ اگر وہ رشتہ درست ہے، اوکے ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے رشتہ آپ کے ساتھ وہ انتہائی مضبوط رہے گا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں، حرکت بھی کریں اور کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ دونوں باپ بیٹے، یہاں پہلے سے میرا گھر ہے جو دفن ہو چکا تھا ریت کے ٹیلے میں، اس لیے کعبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ریت کا کہیں ٹیلا ہو تو جس کو آج کل کے قصبان رمل کہتے ہیں، وہ ہوائیں چلنے کی وجہ سے ایک ٹخنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کہیں بھی آپ جا کر دیکھ لیں صحرا میں،
تو اسی وجہ سے اس کو کعبہ کیا گیا. اس کو ہٹایا گیا تو پہلے جو آدم کے زمانے سے ہی پہلے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تو وہ آثار موجود تھے. ان آثار پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی شروع کی. اور دونوں اللہ کے نبی ہیں, اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے, پھر بھی خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے. تو کیا کرتے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ بہت عظیم دعا ہے جس کو مشکل ہو حج پر جانے پر تو کثرت سے اگر یہ دعا کرے, بالخصوص تشہد میں سلام کہنے سے پہلے, تو امکان ہے کہ اللہ راہیں کھول دے. تو خیر یہی اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین یا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب جب اللہ سے یہ دعا کی حج کے مناسک اور حج کی عبادات کی توفیق کے لیے, تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم ذرا بلند آواز سے حج کا اعلان کرو. کہ یا رب العالمین, میں, میرا بیٹا یا میری بیوی اور شاید کچھ لوگ پانی دیکھ کر ادھر ادھر سے قافلے گزر رہے تھے, تو کچھ چیل پرندے نظر آئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندے تو پانی کے قریب ہوتے ہیں, اس ایریا میں تو کبھی پرندے دیکھے نہیں, لگتا ہے کہ کہیں پانی ظاہر ہو گیا. خیر, تو اب حضرت ابراہیم نے کہا یا رب العالمین کس کو میں بلاؤں یہاں. کہا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا, جیسے کہ امام صاحب نے یہ عبارت پڑھی, کیا علیک النداء وعلی القبول وعلی الاتیان, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے, اذان دینا ہے, تمہارا کام بلانا ہے, وعلینا البلاغ, اور میرا کام پہنچانا ہے. اس کی تم فکر نہ کرو, میں نے ایک حکم دیا ہے, تم اعلان کرو, آپ اعلان کریں. پہنچے گا کیسے یہ تمہارا ابراہیم, آپ کی نہ تمہاری ذمہ داری, نہ بزنس, نہ ہیڈ ایک, یہ جو ہے میں قادر مطلق ہوں, میں اپنی قدرت سے اسے پہنچاؤں گا. خیر, حضرت ابراہیم بلند پہاڑی پر چڑھے اور پھر اعلان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تک جو پیدا ہونے والے تھے بعد میں, یا ماؤں کے رحم میں تھے یا عالم ارواح میں تھے, سب تک حضرت ابراہیم کی ندا پہنچائی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. یہ قرآن اعجاز ہے کہ ضامر کہتے ہیں سبک اور تیز رفتار سواری. اس زمانے میں اونٹیں ہوتی تھیں جو کانٹینیو سفر کرنے والی, نہ تھکنے والی, اس لیے اس کا ترجمہ وہ کیا گیا. لیکن قرآنی الفاظ ایسے ہیں کہ زمان قیامت تک کی ہر سواری پر دلالت کرتی ہیں. اسی آیت کو لے لیں, اس آیت کو آپ قرآن کے معجزے کے طور پر قیامت تک جتنی بھی سواریاں ہوں ان پر یہ دلالت کرتی ہے. اسی طرح مکہ کا جو جغرافیل میپ ہے اس کو بتاتی ہے. پورے قرۂ ارض میں مکہ کہاں پر واقع ہے, جغرافیکل اعتبار سے وہ کہاں ہیں, یہ آیت ساری ان چیزوں کو کلیئر کرتی ہے کہ یاتوک علی کل ضامر ویاتین من کل فج عمیق, یعنی وہ درمیان میں اونچائی جگہ ہے, ہر طرف سے بلندی کی طرف یہ تیز رفتار سواریاں آتے ہوئے اس سینٹر, اس سرکل پر جہاں کعبہ ہے وہاں پر جمع ہو جائیں گی. تو ہر یعنی نشیبی جگہ سے بلندی کی طرف آ کر وہاں پر جو سب سے اونچا ایک ٹاپ ہے جہاں پر مکہ ہے, آج بھی دیکھ لیں, تو وہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے. آپ کا کام ہے کیا کرنا, بلانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کو آباد کر دیا. اب امام صاحب نے کہا کہ میرے بھائیوں, حضرات خواتین, حجاج کرام, جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ضرور حج کرے, لیکن لیگل طریقے سے کرے, تصریح نکال کر. جس کو نہیں طاقت ہے, طاقت ہونے کے باوجود تصریح نہیں مل سکتی ہے, تو وہ معذور غیر مستطیع کے دائرے میں آتا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم, یہ حج کے موقع پر کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو جا سکے بلا کسی رکاوٹ کر اس پر حج فرض ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود کسی رکاوٹ کی وجہ سے, حتیٰ کہ آپ کو پرمٹ نہیں ملتا ہے تو آپ غیر مستطیع ہیں, حج کا آپ کو اجر ملے گا, لیکن حج آپ کے ذمہ باقی رہے گا. جب بھی پرمٹ مل جائے, سہولت مل جائے, اللہ کوئی آسانی کر دے, تو آپ حج کو جا کر ادا کریں. تو اس سلسلے میں کہا چونکہ یہ مصلحت عامہ کے لیے یہ ضوابط ہیں, ویکسینیشن ہے, تصریح ہے, یا حج پرمٹ جسے کہتے ہیں, یہ دیگر جو ضروریات ان کا آپ بندوبست کریں. اس سے بھی پہلے حج ایورنیس, آپ کو حج کے ارکان, حج کے فرائض, حج کے واجبات, یہ تمام چیزیں معلوم ہو, اور حج نبوی کے بارے میں آپ کو ایورنیس ہو, علم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طریقے سے کیا. آپ ایتھینٹک ویب سائٹ ہیں ان کے ذریعے معلومات کر سکتے ہیں, دیگر جو ذرائع پمفلیٹ ہیں ہمارے یہ کمپینیاں چل رہی تھی تمام پاسپورٹ ڈیکوریٹ, اس میں ڈائریکٹوریٹ یا مدیریت الجوازات میں ایک ہفتے, تو یہ تقریباً کئی ایک لینگویج میں وہ حج گائیڈ ہے, بلکہ اردو میں جو میری ترجمہ کیا ہوا ہے, انگریزی میں بھی سیم وہی ہے. اردو کا جو بہت کلیئر زیادہ جامع ہے, اس میں بہت سے شبہات کو بھی کلیئر کیا گیا ہے, لیکن ویسے ہی تقریباً کام چل سکتا ہے. انگریزی میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اور ادر جو لینگویج ہیں ان کے میں بھی, تو ICC سے کلیکٹ کر سکتے ہیں حج پر جانے والے لوگ. الغرض ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے حج کی تیاری کر کے حج پر جائے. سب سے پہلے ایمانی اور علمی تیاری, اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس, جو ویکسینیشن, جو دیگر ضروریات ہیں, وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھیں, اور اس چیز کا خیال رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ویسے حج کرنے کی کوشش کرے. الیگل کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, اور خوش و خضوع, چین و سکون کے ساتھ حج کرنا بھی مشکل ہو. تو اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. مزید جاننا چاہیں تو میرے YouTube چینل پر
حج کی تیاری کیسے کریں حج عمرہ کی، یہ مستقل ایک ہماری جامع مسجد کا ویڈیو ہے، میرے خیال میں یوٹیوب میں بھی ہوگا، فیس بک میں بھی ہے، آڈیو قلم ٹیلی گرام پر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے دا ورچوئل آف حج کی فضیلت، یہ علیحدہ ایک ویڈیو ہے۔ تیسرا ہے حج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا چہارشنبے کے دن کچھ لوگ دور سے آئے تھے، ایئر بیس وغیرہ سے رجویہ سے، تو بعض سوالوں کے جواب پر علیحدہ سے ہم نے 2 حصوں میں ایک حصہ آئندہ بدھ کو ہوگا۔ پہلا حصہ یہ کہ 8 تاریخ تک اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو کیا کریں گے، پھر 8 تاریخ کے بعد واپس طواف الوداع تک آپ کیا کریں۔ تو ان مزید اس سلسلے میں معلومات کے لیے اپنے متعلقین جاننے والوں کو آئندہ چہارشنبہ کو وہاں بھیج سکتے ہیں، یا آج بھی مغرب کے بعد ہمارے دعوت سینٹر کلاس روم میں۔ صلی اللہ وسلم علی النبی، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔